سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ریاست کے تمام ادارے اپنی حدود میں رہتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پولیس نے ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیے ہیں۔ مشیر تجارت کا کہنا ہے کہ حکومت افغانستان کے ساتھ تجارت میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 55 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ اس دوران 1974 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو سبوتاژ کرنے کے لیے اربوں روپے مختص کیے ہیں۔ اور پاکستان نے بھارتی حکومت کی طرف سے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیری رہنماؤں کو مسلسل زیر حراست رکھنے اور ان کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ریاست کے تمام ادارے اپنی حدود میں رہتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ مستحکم اور فعال جمہوریت کی اداروں کی مضبوطی کے لیے اہمیت اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جو لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اداروں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ کبھی بھی جمہوریت کے علمبردار نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر بابر اعوان نے حکومت کی معاشی استحکام اور کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پالیسیوں کو اہم کامیابیاں قرار دیا۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں کو اندھیروں کے سوداگر قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ان کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو پسند نہیں کرتے۔ ایک نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے تاریخی کوششیں کی ہیں اور یہ تعمیری کردار مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بھارت ہمیشہ پاکستان کا پرامن ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور خطے میں استحکام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج اور پولیس کی بے مثال قربانیوں کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردوں کو شکست دی ہے اور دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز سعودی عرب سے وطن واپس آنے کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے آج سے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کر رہا ہے۔ اس بات کا اعلان کراچی میں پی آئی اے کے ترجمان نے کیا۔ سعودی عرب نے غیر ملکی فضائی کمپنیوں کو پروازیں چلانے کی اجازت دی ہے تاکہ وہ غیر سعودی باشندوں کو ملک سے باہر لے جا سکیں۔ پاک افغان راہداری تجارت رابطہ اتھارٹی کا مشترکہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ حکومت افغانستان کے ساتھ تجارت میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے افغان وزیر تجارت نے کہا کہ افغانستان پاکستانی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان جنوب ایشیائی منڈیوں تک رسائی کا خواہاں ہے۔ اسلام آباد کے نئے میئر کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ پولنگ کسی وقفے کے بغیر شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ انتخاب میں حصہ لینے والوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ملک ساجد محمود، پاکستان مسلم لیگ نون کے پیر عادل گیلانی اور آزاد امیدوار اظہر محمود شامل ہیں۔ 73 رکنی انتخابی حلقہ یونین کونسل کے چیئرمین اور ڈپٹی میئرز پر مشتمل ہے جو نئے میئر کا انتخاب کریں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 55 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے نئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32,205 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,974 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی مجموعی تعداد 39,488 ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کر رہا ہے، مگر وہ اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت بھارت کی سازشیں ناکام بنانے کے لیے سفارتی اقدامات کر رہی ہے۔ ملتان میں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردوں اور کل عدم تنظیموں کی سرپرستی کرنے کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں، جس کا مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو نقصان پہنچانے اور افغانستان میں امن سبوتاژ کرنے کے لیے اربوں روپے مختص کیے ہیں۔
ادھر آج اپنے ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ قابض بھارتی افواج ظلم و ستم کے ذریعے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے نہتے اور بے گناہ عوام میں خوف و ہراس پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہتے کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے کشمیری نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جعلی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ دنیا بھارتی عزائم سے آگاہ ہے اور مقبوضہ وادی پر بھارت کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے۔ پاکستان نے کشمیری رہنماؤں کی مسلسل حراست اور ان کی بگڑتی صحت کے بارے میں گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ یہ بات دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے آج ایک بیان میں کہی۔ ان رہنماؤں میں کشمیری تنظیم دختران ملت کی بانی اور کشمیر کی باہمت خاتون آسیہ اندرابی، جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے بانی شبیر احمد شاہ اور یاسین ملک، مسرت عالم بٹ، محمد اشرف صحرائی اور دوسرے ممتاز رہنما شامل ہیں۔ یہ رہنما کرونا وائرس کی وبا کے دوران بدنام زمانہ تہاڑ اور دوسری جیلوں میں ابتر حالت میں قید ہیں۔ سید علی شاہ گیلانی اور میر وائز عمر فاروق سمیت متعدد دوسرے سینئر کشمیری رہنما گھروں میں نظر بند ہیں۔ ان کشمیری رہنماؤں کو بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کالے قوانین کے نفاذ کے ذریعے مذموم، جعلی اور من گھڑت الزامات پر غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیری رہنماؤں کی ان کے سیاسی نظریے اور غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد کی بنیاد پر گرفتاری اور تشدد کا نشانہ بنانا راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی حمایت یافتہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے انتہا پسندانہ ذہنیت کا حقیقی مظہر ہے، جسے کشمیری عوام کے انسانی حقوق کا کوئی پاس نہیں۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ، انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر زور دیتا ہے کہ وہ کشمیری رہنماؤں کے ساتھ بھارتی حکومت کے غیر انسانی سلوک کا نوٹس لیں اور ان کی بھارت کے غیر قانونی قید سے فوری رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ذیلی ادارے جموں و کشمیر فریڈم فرنٹ نے کہا ہے کہ مودی کی حکومت کشمیریوں کی اراضی پر زبردستی قبضہ اور وہاں غیر کشمیریوں کو آباد کرنا چاہتی ہے۔ جموں و کشمیر فریڈم فرنٹ کے ایک ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری بھارت کے مذموم عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں عالمی قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے قتل عام میں ملوث ہے اور اس کی فوج نہتے کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر رہی ہے، جبکہ مزاحمتی قائدین اور کارکنوں کو قید کیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کی سفیر اینڈرولا کمینارا نے پاکستان کو دنیا بھر سے سیاحوں اور سفر کرنے والوں کے لیے انتہائی محفوظ ملک قرار دیا ہے۔ اسلام آباد میں اے پی پی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان موسم، نظاروں، حیاتیاتی تنوع اور عظیم ثقافتی ورثے سمیت میزبان اور خوش اخلاق عوام کی صورت میں تنوع کا حامل ایک شاندار ملک ہے۔ یورپی یونین کے سفیر نے کہا کہ پاکستان میں بہت سے خوبصورت مقامات کو ابھی تک دریافت کیا جانا ہے، خصوصاً ملک کے دلکش شمالی حصے میں سیاحت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرکاری اداروں کی جزوی بندش سے بچنے کے لیے $900 ارب مالیت کے کرونا وائرس ریلیف اور اخراجات پیکج کے بل پر دستخط کیے ہیں، جس کے بعد یہ بل قانون بن گیا ہے۔ اس سے پہلے ایوان نمائندگان اور سینٹ نے کرونا وائرس امدادی ریلیف بل کی منظوری دی تھی۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں شاعر شیخ ایاز کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ کرکٹ ماؤنٹ مینگنوئی میں نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر پاکستان کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 239 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے 431 رنز بنائے تھے۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد اور مری 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 12، کراچی 24، کوئٹہ 5، گلگت 9 اور مظفر آباد 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارامولہ میں مطلع ابر آلود رہنے اور بارش کا امکان ہے، جبکہ ہلکی برف باری بھی متوقع ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور بارامولہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 16، لیہ -13، پلوامہ 4 اور شوپیاں میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ریاست کے تمام ادارے اپنی حدود میں رہتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔
ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 55 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ اس دوران 1974 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو سبوتاژ کرنے کے لیے اربوں روپے مختص کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔